السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کھجور اور انجیر کو سردیوں میں ایک ساتھ کیوں کھانا چاہیے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اور انجیر ایک ایسا پھل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اور دوستو، انجیر کی افادیت تو یہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھا ہے، اور اس انجیر پھل کی قسم تک کھائی ہے۔ تو پیارے دوستو، پیارے نبی کا نام سن کر آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا، اور اس ویڈیو کو بالکل ہلکے میں مت لینا، اسے پورا ضرور دیکھنا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیاد وحی پر ہے، اور جس چیز کا ذکر وحی کے ذریعے ہوا ہو اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ ایک مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے، بلکہ یہ تو مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات پکی اور سچی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ سردیوں میں چھوارے یعنی کھجور اور انجیر کھانے کے کیا کیا حیران کن فائدے ہیں، اور انسانی جسم پر ان کے کیا اثرات نظر آتے ہیں۔ یاد رہے کہ کھجور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا ہے، اور انجیر کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ کھجور کی خصوصیات پر ہمیں بہت سی روایات ملتی ہے جس سے کھجور کی اہمیت کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انجیر اور کھجور کو ایک ساتھ کھانا چاہیے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ دو چیزیں کیسے شفا کا کام کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ بہت ساری احادیث مبارکہ میں سحری اور افطاری میں کھجور کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ کھجور کو کھانا اور اس کو بھگو کر اس کا پانی پینا، اس کو خشک کر کے چھوارے کی صورت میں کھانا، اس سے مختلف بیماریوں کا علاج کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے۔ اس میں لا تعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت مدینے کی 7 خشک کھجوریں یعنی چھوارے کھائے تو اس دن نہ اس پر زہر اثر کرے گا اور نہ ہی اس پر جادو اثر کرے گا، اور جس نے کھجور کو شام کو کھائے صبح تک اس پر کوئی زہر اور جادو اثر نہ کرے گا۔ اور دوستو، انجیر کے فائدے تو یہی سے واضح ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھا ہے، اور پھر اس پھل کی قسم کھائی ہے۔ یاد رکھے، احادیث میں اور تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انجیر عرب کا پھل نہیں ہے، اور نہ ہی اس مبارک زمانے میں وہاں اس کی پیداوار تھی، اسی لیے اس کے متعلق ہمیں واضح اور کھجور کی طرح زیادہ حدیث نہیں ملتی۔ البتہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھالا آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی جنت کا پھل زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ یہی پھل ہے، کیونکہ یہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس روایت کو امام ذہبی نے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دوستو، انجیر وہ پھل ہے کہ جس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی کئی انبیاء کے ساتھ ملتا ہے۔ انجیر کو کس نبی نے کیسے اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ البتہ ہم بات کرتے ہیں انجیر اور کھجور کے فائدوں کے بارے میں۔ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں ہم طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو ان پھلوں سے حاصل ہونے والے فائدے بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انجیر اور کھجور دونوں میں فائبر، کاپر، میگنیشیم، مینگنیز، وٹامن بی جیسی چیزیں پائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق
ان پھلوں کے کچھ ظاہری فائدے ہیں اور کچھ اندرونی فائدے ہیں اور باطنی فائدے ہیں۔ باطنی فائدوں کے بارے میں تو وہ لوگ اچھے سے جانیں گے جن کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ انجیر اور کھجور کے ظاہری فائدے اور خصوصیات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق یہ دونوں پھل معدے اور آنتوں کو نرم رکھتے ہیں، سڑے ہوئے بدبودار مادے کو پسینے کے راستے بدن سے باہر پھینکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ دونوں پھلوں کی تاثیر گرم ہے اور دونوں پھل بلغم کو پتلا کرتے ہیں، بدن کو موٹا کرتے ہیں اور بلاکیج کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں پھل کمزور لوگوں کے لیے خاص نعمت ہے۔ جسم کو تندرست بنانے کے ساتھ ساتھ چہرے کو بھی سرخ اور سفید بناتے ہیں، گردے اور مثانی کی صفائی کرتے ہیں اور پتھریلے مادوں کے اخراج میں مدد کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انجیر اور کھجور پیٹ میں قبض ہونے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ یہ پھل ذہن کو نرم کرتا ہے اور ان کو کھانے سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تھکان بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ پھل خون سے زہریلے چیزوں کو ختم کرتے ہیں اور خون کے کمی کو پورا کرتے ہیں، اور جسم میں پتھری بنانے کو بھی روکنے کا کام کھجور اور انجیر کرتے ہیں۔ ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ انجیر اور کھجور کے دانے کلونجی کے ساتھ کھانے سے گردے، مثانے یا پتے کی پتھری پگھل کر نکل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ان کے مسلسل استعمال سے خون کا گاڑھا پن ختم ہو جاتا ہے اور خون نلیوں میں نہیں جمتا، اور انجیر خون کی نلیوں میں جمی ہوئی گندگی کو نکالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، اور اس خاصیت کی بدولت اس کا بواسیر سے مفید ہونا بتلایا جاتا ہے، اور اس بات کی تصدیق طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت میں بھی ملتی ہے۔ انجیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ دوستو، یہ تھے چند فائدے جو کہ انجیر اور کھجور سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور چونکہ یہ دونوں پھل مزاج میں گرم ہے، اسی لیے سردیوں میں ان دونوں کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ان دونوں کو ساتھ میں کھانے کے حوالے سے۔ تو یاد رہے کہ ڈاکٹر شمسی جو طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ماہر مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک روایت منسوب کی ہے کہ جس کے مطابق انجیر اور کھجور کو جمع کرنے کی خاصیت ہے، اسی لیے ان کو ملانا نہیں چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک چیز صبح استعمال کی جائے اور ایک چیز رات میں استعمال کی جائے، اس سے زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے ہمارے لیے طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ انجیر کو نہار منہ استعمال کیا جائے تو اس سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو انجیر کو پانی میں بھگو دیا جائے اور نہار منہ پانی پینے کے ساتھ انجیر کو بھی چبا کر کھا لیا جائے، اور یہی طریقہ بواسیر کے لیے بھی بتایا جاتا ہے۔